اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی احکام حروف کے بارے میں، احکام حروف کے بارے میں۔ احکام حروف میں کیا کیا تفخیم اور تغلیظ اور ترقیق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ بتایا تھا پہلے تو لام کی تخلیص کے بارے میں بتایا تھا کہ لام میں تخلیص ہوگی، کب ہوگی؟ ایک ہی مورد میں ہوگی۔ وہ کون سا ہے مورد؟ لفظ اللہ میں لام جو ہے اس میں تخلیص ہوگی، یعنی اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اس لام میں تخلیص ہوگی۔ تخلیص ہوگی، تخلیص کا کیا مطلب ہے؟ درست اور پرحجم، درست اور پرحجم، موٹا اور منہ بھر کے ادا ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے اللہ نہیں کہیں گے، اللہ ابو سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے؟ بلے آقا۔ تغلیظ اور تفخیم سیم ٹو سیم ہے، تغلیظ اور تفخیم سیم ٹو سیم ہے، تو پھر نام الگ الگ کیوں ہے جب سیم ٹو سیم ہے؟ تو لام میں لام کو موٹا پرحجم ادا کرنے کا نام تغلیظ ہے، اور باقی کسی اور حرف کو موٹا یا درست ادا کرنے کا نام ہے تفخیم۔ بس مورد کی وجہ سے نام، مورد بدلنے سے نام بدل دیا ہے۔ تو ہم نے تغلیظ کا مورد پڑھ لیے تھے، لفظ اللہ میں ہوگا صرف تغلیظ۔ پہلی بات تو لام کو درست یعنی موٹا اور پرحجم ادا کیا جائے گا۔ کب؟ جب لام سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو یا پیش یعنی ضمہ ہو۔ جی اس کی مثالیں دے لی تھی۔ اللہ نہیں کہیں گے، اللہ کہیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوتا ربی ہے للہ تو ترقیق ہوگی، تو ترقیق ہوگی۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتح ہو تو اور یا ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو تغلیظ ہوگی، اور اگر کسرہ ہو للہ تو پھر ترقیق ہوگی۔ جیسے للہ یہاں پہ نہیں کریں گے للہ، نہیں للہ، لیکن اگر فتح ہوتا لام سے پہلے اللہ کے نام سے اللہ اکبر، یہ لام کی تغلیظ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ ایک اس مورد کے علاوہ۔ کون سے مورد کے؟ لفظ اللہ کے لام، لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو تغلیظ ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی سب جگہ لام میں ترقیق ہوگی۔ اس کے علاوہ کون سے مورد بچتے ہیں؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو یعنی زیر ہو، یا اصلا لفظ اللہ نہ ہو باقی کوئی اور ورڈ ہو اس میں لام ہو۔ وہاں پہ فرق نہیں کرتا، لام پہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو۔ اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ کے علاوہ کہیں بھی اگر لام آ رہا ہے، چاہے اس سے پہلے فتح ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ترقیق ہوگی۔ یہ تو فقط لفظ اللہ میں ہوگا، لفظ اللہ میں ہوگا جو ہوگا تغلیظ۔ تغلیظ یعنی موٹا پرحجم، منہ بھر کے اور اگر کسرہ ہو تو باللہ، یہ تغلیظ۔ لام کی تغلیظ اور ترقیق کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے۔ پھر رے کی تغلیظ کے اس کی تفخیم کی بات آئی تھی۔ رے کی بولیے تفخیم۔ رے میں کب تفخیم ہوگی؟ تفخیم یعنی موٹا اور درست، موٹا اور پرحجم پڑھا جائے گا۔ 6 مقامات بتائے تھے جی، اور اس 6 مقامات بتانے سے پہلے 3 نقطوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا تھے وہ 3 نقطے؟ پہلا کہ ہم اکثر زبر اور پیش تفخیم کا سبب ہوتے ہیں۔ اکثر زبر اور پیش تفخیم کا سبب ہوتے ہیں، اور زیر ترقیق کا سبب ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی ایسا مورد آ جائے کہ کوئی سبب یا علت ایسی آ جائے جو اس کو پلٹ دے تو ہو جاتا ہے، پھر کسرہ ہونے کے باوجود بھی تفخیم ہو جاتی ہے، یا فتح اور ضمہ ہونے کے بعد بھی ترقیق ہو جاتی ہے، جیسے لفظ ہے، سمجھ گئے نہیں؟ لیکن اہم یہی اکثر مقامات پر واو، ضمہ، پیش اور زبر تفخیم کا سبب بنتے ہیں۔ تفخیم یعنی بار بار میں یہی بتایا جا رہا ہوں، تفخیم کو موٹا بنا کر ادا کرنا، موٹا بنا کر اور منہ بھر
खाली ये नहीं भर मोटा के होना है, मुंह भी भरना है, मुंह भी भरना है। जैसे देखा होगा बहुत से लोगों क्या, मुझे देख लीजिए भरा हुआ है, खुद ही कुदरती भरा हुआ है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उसे भरना है, और ऐसे मुंह को भर के अब रो रो रब्बुल रब्बुल है, ठीक है। 6 मौरिद गिनाए थे। क्या इन्होंने ये कहा था 6 के फतहा जमा हो तो छह में तफखीम है, कहा उसके बताने से पहले 3 पॉइंट की तरफ इशारा किया था। पहला पॉइंट ये था, अगर हरफ रे पर हरकत हो तो उससे पहले वाले रे पे हरकत है तो आगे पीछे देखने की जरूरत, उससे नहीं पहले वाले है। हर्फ या उससे बाद वाले हर्फ पे देखने की जरूरत नहीं है। है। खुद रे को देख लीजिए, रे पे अगर जबर तो तफखीम है, रे पे से रुब तो भी तफखीम, और अगर कसरा है तो तरकीब। बहरहाल रे पे अगर जम्मा या फतहा है तो ना आगे देखने की जरूरत ना पीछे की, सीधा सीधा रे पे फतहा या जबर है तो जबर या जम्मा है, जबर या पेश है तो रे में तफखीम होगी, पहला मोरिद। फिर उन्होंने कहा था रा साकिन हो, उसके पहले वाले हरफ पे तवज्जो करनी ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, ना आगे देखना कब है, पीछे जब रे पे साकिन हो, रे जब साकिन हो मिसाल अगले हर पे जबर अपना तब पेश देखना है, है कि उससे पहले क्या हरकत है। पहले रे अगर वाली साकिन है, पहले हरफ जबर पे अपना तवज्जो पेश करनी। हाँ तो अब अगर उससे पहले जबर है तो तफखीम या होगी, पेश है। यरदा रे साकिन अगर है तो उससे पहले देखिए, उससे पहले जबर है तफखीम होगी, और उससे पहले पेश है तो तफखीम होगी। देखिए तफसील होगी। अल कुरआन, देखो रे साकिन है तो ये देखिए उससे पहले क्या हरकत है, उससे पहले जबर या उससे पहले पेश है तो तफखीम होगी। कितने मोरिद हो गए? दो मोरिद हुए हैं, दो है। रहमान, 2 मोरिद हुए हैं। ये आगे एक वाली मोरिद हरफ है, ये दूसरा मोरिद है। पहला मोरिद ये था रे पे जबर हो या पेश हो, रुहमा रुहमा। देखिए ये पहला मोरिद, ये दूसरा मोरिद। क्या है पहला मोरिद? रे पे अगर हरकत है तो अगर रे पे हरकत है तो आगे जम्मा देखिए या फतह है तो तफखीम होगी, मोटा मुंह भर के। कैसे कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे रुहम नहीं, रुहम मुंह भरो और मोटा रू, या रहमान। ये दूसरा मोरिद क्या था? अगर रे पे हरकत नहीं है, रे साकिन है, तब उससे पहले वाले को देखिए, तब उससे पहले अगर खुद पे फतह खुद साकिन है तो पहले वाले पे फतह पेश हो, जम्मा होना चाहिए तो और दोनों में होगी। साकिन है तो उसके पहले वाले दो मोरिद हो गए। तीसरा मोरिद यह है, देखिए पहला मोरिद रे पे हरकत हो, दूसरा उसके रे आगे साकिन है तो उससे पहले जम्मा है फतह। अगर रे भी साकिन उससे पहला वाला भी साकिन हो, दोनों साकिन हो तो उससे पहले वाले पर हरफ की पेश हो। मैं बार बार पीछे से दोहराता हूँ, ठीक है। देखिए आशर, अगर ये हम तक कुरान में कहीं पे जाके वक्फ करें, क्योंकि ऐसा मोरिद तो जब ही आ सकता है जब हम वक्फ करें, ठहरें। मतलब इस पर आखिर पर हरकत थी लेकिन ठहरने की वजह से आशर, ठीक है। खुश, असमें क्या था? इन्नल इंसाना लफी खुसरिन है ना, खुसरिन था, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो क्या होगा? खुसर। अब देखिए रे पे हरकत थी, रे पे जम्मा या पे फतह तफखीम, रे साकिन हो तो उससे पहले फतह या जम्मा हो तो तफखीम, रे भी साकिन हो उससे पहला वाला भी अगर साकिन है तो उससे भी पहले वाले पे फतह जम्मा हो तो तफखीम होगी। आशर खुसर, ठीक है। कितने मोरिद हो गए? 3। हर एक की 2 मिसालें क्यों दे रहे हैं ये? क्योंकि फतह जम्मा फतह जम्मा, क्योंकि फतह से भी फतह हो तब, जम्मा हो तफखीम होती है। समझ आप एक दो के अलावा बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हेलो जी, आप लोगों को जामीन सहरा, आप लोग नहीं बोल रहे, बाकी लोग अजरा बतूल, अजरा खातून खान, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ। आ रहा है, बोल रही है, बाकी लोग नहीं बोल रहे। जी आ रहा है जी बोलिए।
جی آئیے تو یہ تیسرا مورد. اب تین مورد ہوگا. تین مورد تو سیدھے سیدھے ہیں. رے پہ حرکت ہے تو دیکھیے زبر ہے یا پیش ہے تو تفخیم ہوگی. رے ساکن ہے تو اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو تفخیم ہوگی. رے ساکن ہے اس سے پہلا اور الف ساکن ہے تو اس سے پہلے زبر اور پیش ہے تو تفخیم ہوگی. تین مورد ہو گئے. چوتھا مورد یہ ہے. جمع اور فتح اکثر موارد میں تفخیم کا سبب حمزہ وصل کے بعد انہوں نے یہ کہا چوتھے مورد میں یہ ہے کہ رے ساکن ہو ماقبل الف اور واو مدی ہو. نار نور نار نور. را ساکن اس سے پہلے الف مدی یا را ساکن اس سے پہلے واو مدی ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے نون کے بعد الف مدی کسے کہتے ہیں؟ الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو. واو مدی کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو اسے کہتے ہیں. اگر را ساکن ہو اس سے پہلے الف مدی یا واو مدی ہو تو تفخیم ہوگی. نار نور. بولیے حالانکہ یہ دونوں مقیے والے مقام کہاں شامل ہو سکتے تھے؟ را ساکن اس سے پہلے والا بھی ساکن تو اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو. اس میں تیسرے مورد میں شامل ہو سکتے تھے. یہ نہیں. تیسرا مقام کیا تھا؟ اگر را ساکن ہے اس سے پہلا والا بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو تو تفخیم ہوگی. اس میں بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن یہ الگ سے گنا دیا تاکہ ایک الگ ہی مورد بن جائے. اگر را ساکن ہو اس سے پہلے الف مدی یا واو مدی ہو تو تفخیم ہوگی. کتنے مورد ہو گئے؟ یہ چوتھا مورد ہے. پانچواں مورد کیا تھا؟ را ساکن ہو ماقبل حمزہ وصل ہو. را ساکن ماقبل را ساکن کے پہلے الف حمزہ وصل ہو. ارجعون کیا ہے؟ ارجعون. پہلے تو حمزہ وصل. اگر را ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہو. حمزہ وصل ہو تو اس سے پہلے حمزہ وصل. حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل ایک ایسا الف ہے کہ جو دیکھیے یہ دیکھیے لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. نہیں ابھی رکیے پڑھا کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیے پڑھا جا رہا نہیں. الحمد آپ پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا کب نہیں پڑھا جاتا. لیکن اب نہیں پڑھا جائے گا. اب نہیں کہیں گے وہ الحمد و ال نہیں کہیں گے. کچھ نہیں تھا تو ال کہنا پڑ رہا تھا لیکن اب وہ ال کیا سمجھ میں آیا؟ حمزہ وصل ایک ایسا حمزہ ہے کہ اگر شروع میں ہو کلام کے تو پڑھا جاتا ہے. شروع میں ہے ال لیکن اگر بیچ میں آ جائے تو پڑھا نہیں پڑھا جاتا. والحمد حمزہ وصلی سے کہتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے فارسی؟ وہ میں نے غلط لگائی ہے. یہ علامت چھوٹا سا ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ قرآن میں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں اس لیے پہچان کے لیے بنا دیتے چھوٹا سا ساتھ. اگر چھوٹا سا ساتھ بنا ہوا ہے تو سمجھ لینا حمزہ وصل ہے. اور اگر چھوٹا سا 6 بنا ہوا ہو فارسی کا تو سمجھ لینا حمزہ قط ہے. قط یعنی چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو پڑھا جائے گا. چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو پڑھا جائے گا. جی سمجھ میں آیا؟ جی تو اب یہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہو تو را میں وہ کیا ہوگا؟ تفخیم ہوگا. یاد ہے را کے تفخیم کے موارد سے پہلے 3 نقطے بتائے تھے. پہلا نقطہ رے پہ حرکت تو ماقبل ما بعد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. رے ساکن تو اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے. اس سے پہلے والا بھی ساکن تو اس سے بھی پہلے والے کو دیکھیں گے. تیسرے مقام میں یہ کہا تھا ضمہ اور فتح اکثر مقامات پر تفخیم کا سبب بنتے ہیں. ان کی وجہ سے تفخیم ہوتی ہے اور کسرے سے ترقیق ہوتی ہے. لیکن اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی علت کوئی سبب آ جائے تو یہ قاعدہ بدل جاتا ہے. دیکھیے بدل گیا. قاعدہ بدل گیا. نہیں رے ساکنوں سے پہلے کسرہ ہونے کے باوجود بھی کیا کہا انہوں نے؟ رے ساکنوں سے پہلے کسرہ ہے. ویسے تو رے کسر بتایا تھا. کسرہ تفخیم کا نہیں ترقیق کا سبب ہوتا ہے. زیر سے ترقیق ہوتی ہے لیکن یہاں تو ترقیق نہیں تفخیم ہو رہی ہے. تو یہاں پر علت کیا ہے؟ را کی ساکن سے پہلے اگر حمزہ وصل ہو تو تفخیم ہوگی چاہے اس سے پہلے فتح ہو ضمہ ہو کسرہ ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. را ساکن سے پہلے حمزہ وصل ہونا چاہیے تھا. ارجعون. کتنے مورد ہو گئے؟ 5 ہو گئے. چھٹا مورد یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو نہیں اس کے بعد حرف استعلا ہو. را ساکن ہو اور اس کے بعد حرف
حرف استعلا کسے کہتے ہیں؟ حروف استعلا 7 ہیں، صاد ضاد صا ضا غین خ قاف، صاد ضا صا ضا طا ضا خ قاف کیا ہے؟ غین. یہی ہے ان حروف استعلا کیوں کہا جاتا ہے؟ استعلا بھی کہتے ہیں اور اس کے استعلا کے معنی بلندی چاہنا. اس میں بلندی کیا ہے؟ زبان کی جو جڑ ہے ان کو ادا کرتے وقت تالو کی طرف اوپر کو جاتی ہے. صاد ضاد طا ضاد طا ضا، زبان کی جڑ تالو کی طرف اوپر کو جاتی ہے، اس لیے حروف استعلا کہتے ہیں. یہ مت سوچو استعلا کچھ الگ سے کوئی استعلا کو اس احکام میں سے نہیں، استعلا صفت ہے، حروف کی صفت ہے. یعنی وہ حروف جو حروف استعلا ہیں جن کو ادا کرتے وقت زبان اوپر کی طرف جاتی ہے ان میں تفخیم ہوتی ہے، ان میں حروف کی صفت کیا ہے؟ صفت ان حروف کی ہے کہ اس میں صفت استعلا پائی جاتی ہے، ان کو ادا کرتے وقت زبان اوپر کی طرف کو جاتی ہے. احکام کیا ہیں ان کے؟ درست اور پرحج مدہ ہوں گے، تفخیم ہوگی ان میں. تفخیم سمجھ میں آیا؟ یاد ہے؟ تجوید کی تعریف پھر سے دوہرا رہا ہوں. تجوید عربی کلمات اور حروف کو، عربی حروف اور کلمات کو اس کے مخرج، اس کی صفات اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. تجوید کی تعریف کیا بتائی تھی؟ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ عربی حروف اور کلمات کو ان کے مخرج، ان کے صفات اور ان کے احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا، اسے کہتے ہیں تجوید. ٹھیک ہے، ہم نے مخرج پڑھ لیے. ہر حرف کا ایک مخرج ہے، بتایا تھا. اگر زال ادا کر، زال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی زال اور سے کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کا سرا اور ان کو ساتھ نرمی کے ساتھ سا 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 سا، نرمی سے، بہت نازک. زا زور مت لگا دیجیے گا، پریشر نہیں ہونا چاہیے زبان کا دانتوں پہ، ورنہ سا جو ہے وہ سین بن جائے گا اور زال جو ہے وہ زے بن جائے گا. جیسے 2-3 سال کا بچہ بولتا ہے ہاتھ 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 ہاتھ، ایسے بولتا ہے بچہ چھوٹا، ایسے ادا ہونا ہے وہ. تو یہ کیا تھا؟ مخرج تھا ان کا. صفت کیا تھی؟ صفت جیسے سواد زواد توزا کی صفت کیا ہے؟ استعلا ہے، ان کو ادا کرتے وقت زبان اوپر کی طرف جاتی ہے. اب آپ سواد زواد کی مخرج کیا ہے؟ سواد کا ذات کا مخرج ہے زبان کا کنارہ، اوپر کے دانت، اوپر کا مسوڑا، کوئی سے بھی چاہے بائیں کا چاہے دائیں کا، اس کو مس کر کے یوں تب ادا ہوتا ہے. حرف کا مخرج پتہ ہے، اس ذات کو ویسے ادا کر کے. اور اس صفت کیا ہے اس کی؟ استعلا، زبان کی طرف تالو کی طرف، اس کا بھی لحاظ کیجئے. اور پھر جو احکام لاگو ہوگا جیسے را ہے اس کے احکام بھی ادا کیجئے. احکام کب لاگو ہوتے ہیں؟ جب حرف کسی کلمے کے اندر آئے، جیسے نون ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے، بے آ جائے تو اقلاب ہوگا. مم بعد، نون کو بے سے بدل دیں گے، مم بعد. تو یہ کیا ہے؟ احکام ہے. تو ہم نے جب یہ ان تینوں چیزوں کی رعایت کر لیں گے، حرف کا مخرج، حرف کی صفت اور کلمے کے درمیان، کلمے کے بیچ جب وہ کلمے میں آئے حرف تو اس کا احکام کیا ہے، ان احکام کی اگر رعایت کر لی جائے تو ہم نے تجوید سے پڑھ دیا اس کو. اسے کہتے ہیں تجوید. ابھی کہہ رہے ہیں را ساکن ہو، را ساکن ہو اور اس کے بعد حرف استعلا آ جائے. اب دیکھیے را ساکن ہے، ہمیں پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے، بس بعد میں اگر حرف استعلا اگر ہے، رے ساکن کے بعد اگر بعد میں حرف استعلا ہے، صاد ضاد طا ظا غین خ قاف میں سے کوئی ایک حرف ہے، یہاں پہ قاف ہے، تو اب پھر ہمیں پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ زیر ہے. نہیں، زیر ہو زبر ہو زیر ہو پیش ہو کچھ نہیں، فرق نہیں پڑتا. بعد میں اگر حرف استعلا ہے تو را میں تفخیم ہوگی. فیر قاتون، زامین زہرا، عذرا خاتون خواہر، عذرا بطول. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے تحسین فاطمہ، ذہین فاطمہ خار، آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے ہیں. میں سارا وہی تو پڑھا رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں جو 2-3 ہفتوں سے میں پڑھا چکا ہوں. تو پھر آپ لوگ اگر نہیں بولیں گے تو یہ ہوگا. دیکھیے کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ پسینے چھوٹنے لگیں گے، سارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، تھکان ہو جائے گی. بولیے را ساکن ہو اور اس کے بعد حرف استعلا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اب پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا سمجھ لینا یا تفخیم ہوگی. را فیر قاتین، تفخیم ہوگی. موٹا موٹا پرحج، موٹا اور اوپر کے، موٹا اور اوپر کے ادا کیا جائے گا. فیر قاتین، فیر قاتین، میر صاف، میر
را ساکن کے بعد صاد ہے، نہیں اب اس سے پہلے زیر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی آپ کے ایگزامینر نے کہا تھا کہ زبر پیش تفخیم کا سبب ہے، زیر ترقیق کا، تو یہاں تو زیر ترقیق ہونی چاہیے. کہا ہاں یہ جب تک ہے اکثر موارد میں ایسا ہے، لیکن کوئی اگر ایسا کوئی سبب یا علت آ جاتی ہے تو نیم بدل جاتا ہے. دیکھیے کسرہ ہونے کے باوجود راہ میں تفخیم ہوگی. وہ کیوں؟ کیونکہ رائے ساکن کے بعد سا حرف استعلا میں سے ایک آ گیا صاد. کتنے مورد ہو گئے؟ 4 5 6 مورد ہو گئے. 6 مقامات پر راہ میں کیا ہوتی ہے؟ یہ مورد ہم دو بار پڑھ چکے، 2 جلسوں میں ان کو باقاعدہ میں دہرا چکا، پڑھا چکا. اب رے کی ترتیب کے بارے میں اس کی پریکٹس بھی کرا چکا یا نہیں؟ جی ہلو سکینہ، عذرا بطول، زہرا ذیشان، آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تحسین فاطمہ، ذہین فاطمہ، جی اب جو ہے ایک ایک کر کے سب، یہ میں نے کرائی تھی پریکٹس، ایک ایک کر کے سب کی 6 مورد کی جی کرائی تھی. دیکھیں. پہلا مورد رے پہ فتح یا ضمہ ہو. آغا حروف استعلا تو 7 ہوتے ہیں، آپ 6 بتا رہے ہیں. نہیں، حروف استعلا 7 ہوتے ہیں. یہ رے کے تفخیم کے موقع ہیں. رے میں 6 مقامات پر تفخیم ہوتی ہے. یہ رے میں تفخیم کی بات چل رہی ہے، حروف استعلا کی بات نہیں چل رہی. حروف استعلا 7 نہیں ہے، صا ضا طا ظا غین خ قاف. حروف استعلا جو ہیں وہ استعلا ان کی صفت ہے، ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تاجوں کی طرف جاتی ہے، ان کی صفت ہے. احکام کیا ہے؟ احکام یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھیے احکام یہ ہیں کیا ہے کہ حروف استعلا میں تفخیم ہوتی ہے. تفخیم ہوتی ہے یعنی موٹا بنا کر پڑھتے ہیں. موٹا اور بھر کے ادا کیا جاتا ہے. جیسے رے کا ایک مخرج ہے جو کہ اردو میں مخرج ہے، وہی عربی کا مخرج وہی ہے جو ہمارا اردو کا مخرج ہے رے کا. تو مخرج اس کا رے کا وہی ہے جو عربی کا ہے ہمارے پاس، وہی مخرج ہے. تو رے کا مخرج کی ہم رعایت کر رہے ہیں. اس کی صفت کیا ہے؟ مثلا جو صفت ہوگی وہ، اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی احکام کیا ہے، حکم کیا ہے رے کا، کہ اگر رے پہ فتح یا ضمہ ہو تفخیم ہوگی. رے پہ ساکن ہے، اس سے پہلے فتح ضمہ ہے، تفخیم ہوگی. رے بھی ساکن، اس سے پہلا والا بھی ساکن، تو اس سے پہلے اگر فتح یا ضمہ ہے تفخیم ہوگی. رے ساکن ہے، اس سے پہلے الف مدی ہے، واو مدی ہے، تو تفخیم ہوگی. رے ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ وصل ہے، تو تفخیم ہوگی. رے ساکن ہے، اس کے بعد حرف استعلا میں سے کوئی حرف ہے تو تفخیم ہوگی. 6 مقام یہ احکام ہیں. ایک ایک کر کے. پہلے والا مورد کیا تھا؟ رے پہ فتح یا ضمہ ہو تو تفخیم ہوگی. جی آئیے یہاں تک. کہاں تک؟ یہاں تک. یہاں سے لے کے یہاں تک رے پہ فتح کی مثال دی ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک رے پہ ضمے کی مثال دی ہے. کیونکہ رے پہ فتح ہو تب بھی تفخیم ہوگی، رے پہ ضمہ ہو تب بھی. اور کہیے ربی ربی، رحمہ رحمہ. رے پہ غور کیے، نورا نورادو، فرض فرض. دیکھیں یہاں پہ تو رے میں تفخیم ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ فتح ہے. ضاد میں کیوں تفخیم ہو رہی ہے؟ پھر ضاد میں کیوں تفخیم ہو رہی؟ کیونکہ یہ حروف استعلا میں سے حروف استعلا خود ملتے ہیں. قودی رو قودی رو، ذو مرۃ ذو مرۃ مرۃ، فرارن رن رن رارن رارن فرارن، شراراد شراد، رازق. اب رے پہ ضمے کی مثال. رے پہ فتح ہو چاہے رے پہ ضمہ ہو تفخیم ہوگی. تذرو رو، کئی تذرو، حرمات حرمات، روزق روزق رو رو، منہ بھریے موٹا کیجیے، رو روزق، رے پہ فتح یا ضمہ ہو تو کیا ہوگا؟ تفخیم ہوگی. لیکن اگر رے ساکن ہے تو اس سے پہلے فتح ہو. یہ رہی رے سے پہلے فتح، رے سے پہلے فتح، رے سے پہلے فتح، رے سے پہلے فتح. لیکن اب یہ رے سے پہلے ضمہ ہو. یہ ذو مرہ کا کس طرح سے ہے؟ دیکھیں مرہ رے پہ فتح ہے نا، یہ رے پہ یہ ذو مرہ را را
دیکھیے رے سے پہلے یہاں تک کائے کی مثال ہے، رے ساکن اس سے پہلے فتح کی تو تفخیم ہوگی. کہیے یارو یارو با القمر القمر طلع ارسل ارسل مریم. اب رے ساکن سے پہلے ضمے کی مثال قرآن فرقانا ارسل دسور یہ میں پریکٹس آپ لوگوں کو کرا چکا تھا نہیں جی جی. تو یہ 6 مقام تھے، 6 کے 6 دیکھ لیجیے ترتیب سے 6 کے 6 ہیں. یہ 6 کون سے رے میں جہاں جہاں تفخیم ہوگی، اور 6 کے 6 مقام میں 2 2 کیوں ہیں؟ کیونکہ ضمہ اور فتح کی مثال ہے. رے سے پہلے رے پہ ضمہ یا فتح، رے سے پہلے ضمہ یا فتح، رے سے پہلے والے پہ فتح یا ضمہ، اگر رے بھی ساکن اس سے پہلا والا بھی ساکن. تو یہ 6 مقام ہیں، 2 طرح کی مثالیں ضمہ اور فتح کی. لیکن اب موارد ترقیق را کے ترقیق کے موارد اس کا برعکس کر لو. وہ جو 6 مقام اوپر ہیں ان کا برعکس کر لو. پہلے میں کیا تھا؟ رے پہ فتح یا ضمہ ہو تو تفخیم، کسرہ ہو تو ترقیق. پہلے اس میں کیا تھا؟ رے ساکن تو اس سے پہلے فتح یا ضمہ، تفخیم، کسرہ ہو تو ترقیق. کیا کہا تھا انہوں نے؟ را ساکن اس سے پہلے بھی ساکن ہو تو اس سے بھی پہلے فتح یا ضمہ تو تفخیم، اگر اس پہ کسرہ تو ترقیق. را ساکن وہاں پہ کیا کہا تھا؟ رے ساکن ہو اس سے پہلے الف مدی اور واو مدی ہو تو تفخیم ہوگی، لیکن یا مدی ہو تو ترقیق ہو جائے گی. را سے پہلے انہوں نے کہا تھا را ساکن ما قبل یا ساکنہ ہو، چاہے اس سے پہلے پتہ ہی کہ خیر غیر تو تفخیم ہوگی، ترقیق ہوگی. یہ 5 مقام ہیں ترقیق کے. ٹھیک ہے، پھر سے میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، لکھ کے بتا دیتا ہوں. لکھوں جلدی سے دیکھیے آپ لوگ. رے کے ترقیق کے موارد، رے میں کہاں کہاں ترقیق ہوگی. دیکھیں پہلا مقام موارد ترقیق را کی لکھ لیجیے. ترقیق یعنی پہلے بتا چکا ہوں ترقیق کے معنی. ترقیق کے حرف کو معنی ہلکا بنا کر ادا کرنا، بڑے حرف کو نرم اور نازک ادا کرنا. را کی ترقیق کے موارد یعنی مقامات. نمبر 1 را پر کسرہ ہو. را پر کسرہ ہو. پہلے کہا تھا رے پہ فتح یا ضمہ تو تفخیم، کسرہ تو ترقیق. ترقیق. دیکھیے ری یہاں پہ نہیں کہیں گے رجال، نہیں رجال، کہیں گے رجال. ارینا روئی نہیں، موٹا نہیں، ارحل نہیں، ری نازک اور ترقیق ہوگی. پہلا مقام. دوسرا مقام را ساکن ما قبل. یہ اب ما قبل نہیں سمجھے کبھی آپ. را ساکن اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ. کسرہ یعنی زیر. کسرہ ہو. اگر رے ساکن ہے تو اس سے پہلے والے پہ زیر ہو تب. جیسے پھر رے ساکن ہے تو اس سے پہلے کسرہ ہے، دیکھیں فے پہ. فرعون بولیے فرعون. میر دیکھیے را ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے میر. اگر اسی پہ ضمہ یا فتح ہوتا مار ہو جاتا، یہ را میں تفخیم ہو جاتی، لیکن کسرہ ہے تو کیا ہو جائے گا؟
ترقیق تیسرا ہوگی. مقام کیا تھا؟ را ساکن رے اس سے ساکن پہلے ساکن اس سے پہلے والا بھی ساکن، اور اس کے پہلے والا اس سے پہلے والا بھی ساکن، رے ساکن اس سے پہلے والا بھی ساکن، اور اس کے آگے والے پہ زیر، اور اس سے بھی پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، حرف پر کسرہ ہو. یعنی جہاں پہ رے کے تفخیم کے 6 موارد گنائے ہیں ان میں جو 3 مقام ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے. اگر فتحہ ضمہ تو تفخیم، کسرہ تو ترقیق. ترقیق. جیسے دیکھیے السحر، سحر رو تھا لیکن اب دیکھیے الف سین زبر اس سحر، رے بھی ساکن ہے بھی ساکن، اس سے پہلے والا سین ہے اس پہ زیر، السحر السحر کئی سحر، ریک کاف بھی ساکن، رے ساکن کاف بھی ساکن، اس سے پہلے زال ہے اس پہ کسرہ ہے الذکر. لیکن اگر اسی پہ ضمہ یا فتحہ ہوتا تو تفخیم ہو جاتی، کسرہ ہے تو ترقیق. 3 مقام ہو گئے. کئی الذکر، کئی الذکر، تفخیم مت کریے گا رے کو، ریک. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں؟ نہیں ایسا باقی ہے لاسٹ والا. لکھیے جلدی سے لکھیے. پھر آن کے بعد والی مثال کیا تھی؟ میر یتیم، میر یتیم، میر یتیم. پھر دیکھیے ریپ ساکن ہے اس سے پہلے والی زیر ہے میم پہ، پھر ہونا میں رے ساکن تھا فے پہ زیر تھا. تیسرا مقام رے ساکن اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن لیکن اور اس سے بھی پہلے والے حرف پہ کسرہ ہو، السحر تو کیا ہوگا؟ ترقیق کے مقامات. ترقیق ہوگی رے میں، ترقیق ہوگی نہیں، رے کو نازک اور کم حجم، ابھی مت کرنا سحر مت کرنا، منہ مت بھرنا، السحر السحر. جی رے کو نازک کم ہے. لکھ لیا؟ جی آغا. نظرہ خاتون خواہر، زین فاطمہ خواہر، ہاں لکھ لیا. زامن حضرہ بطول سکینے. اس کے بعد چوتھا مقام وہاں پہ، ہاں چوتھا مقام بالکل جہاں پہ رے میں ترخیم تھی نا، ترخیم شروع کے 4 مقام کا بالکل اپوزٹ ہے یہ. چوتھے مقام میں وہاں کیا تھا؟ را ساکن سے پہلے الف مدی اور واو مدی ہو. مدی اور واو مدی الف مدی فتحہ سے ہوتا ہے، واو مدی پیش کی مثال ہو گئی، پیش کی طرح ہوتا اور ہے. یہاں یہ مدی یا ہوگا مدی ہو تو بس وہ ہوگا ترقیق ہوگا. را ساکن اس سے پہلے یا مدی، اس سے پہلے یا مدی، یا مدی ہو، یا مدی ہو تو ترقیق ہوگی ہے. جیسے قدیر، قدیر، قدیر. جیسا کہ اس کے پہلے والا یہ را ساکن ہے اس سے پہلے یہ یا مدی ہے نہیں، یا ساکن ماقبل کسرہ یاد ہے. یا مدی کسے کہتے ہیں؟ یہ ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو، دال یا ساکن دال پہ کسرہ. دیر، قدیر. دیکھیے قدیر، اب مت کرنا قدیر رو نہیں کرنا، قدیر. سمجھ میں آیا؟ جی پڑھیے یسیر، کثیر، یسیر، یسیر، یہ زبر یا یا سین یسیر، یسیر ساکن. تو یا ساکن سے پہلے سین پہ زیر ہے، یا مدی ہے، رے ساکن سے پہلے تو کہیں گے یسیر، یسیر، یسیر. دیکھیے میرے منہ میں کوئی تبدیلی تو نہیں، یسیر، یسیر. ابھی تو یسیر، نہیں یسیر ہو، نہیں یسیر. تو یہاں یسیر، کیا ہوگا؟ ترقیق ہوگی. یا ترقیق ہوگی. پانچواں مقام کیا ہے یہ کی ترقیق کا؟ پانچواں مقام یہ یا ساکن ماقبل یا ساکن، حمزہ بس را ساکن نہیں،
را ساکن اس سے پہلے یا ساکن، اس سے پہلے یا ساکن، یا ساکن، یا ساکن، جیسے خیر، خیر، را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہے نہیں ہے؟ ہاں نہ ہے جی، ہلو جی جی رے آغا ساکن سے پہلے یا ساکن ہے نہیں ہے؟ خیر، جی خیر، 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 ہلو ہاں جی خیر، خیر، گئے، دیکھیں اس رے کا احکام میں سے اس میں کون سا حکم لاگو ہو رہا ہے؟ رے پہ تو ترقیق کا حکم لاگو ہو رہا ہے، لیکن اس یا میں کیا داخل ہو رہا لاگو ہو رہا ہے؟ لین، صفت لین، صفت لین، یا ساکن سے پہلے لفال زبر، یا ساکن سے پہلے یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو صفت وہاں پہ لین ہوگی، اس یا واو لین، کی صفت لین ہوگی، لین یعنی نرمی کے لین، ساتھ، خیر، خیر، غیر، اور رے میں بھی جہاں پہ ترقیق ہو رہی ہے، نرم اور نازک ادا کیا جائے گا، سمجھے؟ صفت اور احکام ہو گئے 5 مقام یا نہیں؟ ہاں ہو گئے 5 بھی آئیے بچوں کی آغا تھوڑا آغا جی، یہ والا پوائنٹ ذرا ایک بار پھر سے بتا دیے، را ساکن اور اس سے پہلے را یا ساکن ساکن. ہو، رے ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، رے ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف یس یا ہو اور وہ ساکن ہو تو رے کو نرم اور نازک ادا کیا جائے گا، یعنی تب ترقیق ہوگی، خیر، غیر، مٹادو لکھ دیا سب نے؟ ہاں زامین، زہرا، عذرا خاتون خہار، عذرا مقبول، تحسین فاطمے، جی آغا سکینے، آپ لوگوں نے لکھا؟ جی جی بڑے آغا لکھیے مٹا دوں؟ جی کیا لکھا میں نے؟ کیا کیا لکھا؟ الف کیا لکھا؟ مدی کی ترقیق کے موارد ہاں ابھی تاریخ اور تفخیم کی بات چل رہی تھی، را کی الف مدی کی ترقیق اور تفخیم، کہاں پہ الف مدی میں تفخیم ہو گیا، کہاں ترقیق ہوگی، الف مدی کی ترقیق اور تفخیم کہاں ہوگی، کی تقسیم و ترقیق کہاں ہوگی؟ اب اس کے بارے میں ابھی کس کس کے بارے میں بتایا؟ ابھی لام کے بارے میں بتایا تھا پہلے، پھر رے کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے؟ جی آئیے جی پہلے اس کی پریکٹس کر لیں، رے کی ترقیق کے جو مقامات ہیں، رے ساکن ہو، رے مکسور ہو، یعنی رے مکسور ہے یعنی رے پہ کسرہ ہو، رجالن، رجالن ارینا، دوسرا بولیے رجالن رجال رجال ارینا، ارینا را ساکن ہو اور ما قبل کسرہ ہو، رے ساکن فعل پہ کسرہ، فرعون، رے ساکن میم پہ کسرہ میں ریتن، تیسرا مقام رے ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو، اس سے بھی ما قبل پہ کسرہ ہو، السحر، رے بھی ساکن، رے بھی ساکن اس سے پہلے کسرہ، کاف ساکن، رے کاف ساکن، کاف ساکن اس سے پہلے کسرہ، کہیں السحر، رے کو ترقیق کرنی ہے، نازک اور کاماجم کبھی موٹا کریں، الذکر، چوتھا مقام کیا، را ساکن ہو، ما قبل یا مدی ہو، قدیر، یسیر، جانتے ہیں یا مدی کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، پانچواں مقام اسی جیسا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر زیر کچھ ہو، اس کا فرق نہیں پڑتا، را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو، چاہے اس سے قبل چاہے فتح ہی کیوں نہ ہو، دیکھیں یہ رے ساکن اس سے پہلے یا ساکن اس سے پہلے فتح ہے، قاعدتاً تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی فتح ہے تو کوئی تفخیم ہونی چاہیے، لیکن نہیں، رے سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو ترقیق ہوگی چاہے اس سے پہلے فتح ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر اینک یعنی اب مثال ہے، بیشتر زیادہ مثالیں تمرین کے لیے دی ہیں، یہ آپ کو تمرینیں
کرنی ہے خود سے، جیسے میں نے 6 کی وہاں کرائی تھی، تفخیم کی، یہ ترقیق کی ہیں 5۔ ارینا لا تدرکہ واستغفر اللہ اخرجنا نذوری۔ یہ اس کی آپ پریکٹس کر کے آنا، میں آپ کی اور پریکٹس پھر کراتا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ خود سے کر کے آنا کہ یہ 5 مقامات الگ الگ، پہلا والا رے پہ کسرہ، دوسرا والا رے ساکن اس سے پہلے کسرہ، تیسرا والا رے ساکن اس سے پہلے والا بھی ساکن تو اس سے پہلے کسرہ، چوتھا رے ساکن اس سے پہلے یا مدی، رے ساکن اس سے پہلے یا ساکن، 5 مقام پہ رے میں ترقیق ہوتی ہے۔ اب یہاں پر الف مدی کی تفخیم اور ترقیق۔ یہ کیا لکھ رکھا؟ نمبر 1 ڈال دیا ہے انہوں نے اس کے آگے، اس کا کیا مطلب ہے کہ پاور اپنے میں دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ در مابر سے تفخیم و ترقیق حروف کی تفخیم اور ترقیق کی جو بحث ہے، جو گفتگو ہے، اسے لہجہ عرب کی تیسری چابی کہا تھا نا کہ ہاں، ان سب اس میں بھی اس جو ترقیم و ترقیق کا جو مورد ہے اس میں یہ حصہ کون سا الف مدی کا جو ترقیم و ترقیق کا مدعا ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں الف مدی در واقع دنبال فتح، الف مدی حقیقت میں فتحی تو ہے ایک طرح سے، دنبال یعنی اس کی دم ہے فتح کی، سمجھ لیجئے جیسے، اور جب فتح کی طرح ہے تو خود فتح کی طرح، لہذا خود مانند خود فتح کی طرح، لہذا تفخیم و ترقیق کے لحاظ سے اس حرف کا تابع ہے کہ جس کا یہ پایا قرار پایا ہے۔ پایا قرار پایا یعنی الف مدی کس کا پایا قرار پایا ہے؟ پایا کہتے ہیں اس حرف کا تابع ہے کہ پائے الف، جو الف کا پائے بنا ہے۔ کیا مطلب؟ الف مدی بھائی کسی حرف کے بعد ہی تو آتا ہے، الف سے پہلے فتح ہو، الف سے پہلے فتح ہو تو جس حرف پہ فتح ہے وہ حرف یہ الف اسی حرف کا تابع ہے، یعنی اگر اس الف مدی سے پہلے یعنی الف سے پہلے فتح کسی حرف حلقی پہ ہے، مثلا اس میں تفخیم ہو رہی ہے تو اس الف میں بھی تفخیم ہوگی، اس میں ترقیق ہو رہی ہے تو اس میں بھی ترقیق ہوگی۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ جی سمجھ گئے، نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے یہاں، ادھر دیکھیے، کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ ہم جی ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ پھر میں محنت کر کے گزر جاؤں اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ انیسہ شیخ عسکری چارولیا، سمجھ میں آیا؟ عذرا بطول آپ یہاں ہیں حاضر یا نہیں؟ بلے آغا تو بول کیوں نہیں رہی آپ؟ تحسین فاطمہ، عذرا خاتون خواہر، نعیم فاطمہ خواہر، مہندہ فاطمہ خیرہ۔ اب غور سے دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، الف مدی کی تعریف کیا ہے؟ آغا جس الف سے پہلے جو فتح ہو یہی ہے نا؟ جی ساکن اس سے پہلے فتح۔ ہاں دیکھیے الف ساکن ہے، اس سے پہلے میں نے فتح بنا کے دکھا دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الف مدی میں تفخیم اور ترقیق کا کیا حکم ہے؟ کہا کیونکہ الف مدی ایک طرح کا فتح ہی کی دم ہے، فتح ہی ہے۔ دمبالا جسے کہتے ہیں، دم کو کہتے ہیں ویسے تو دمبالے یعنی بھائی دیکھیے سواد علی زبر سا ہے نا، سواد زبر سا کہتے ہیں، اسی کو سا کہنے کے بجائے اسی فتح کو کھینچتے چلے جائیے، سا وہی تو الف مدی ہے، فتح کا کنٹینیو تو ہے، یہ فتح الف مدی فتح کا کنٹینیو تو ہے، کنٹینیو کرتے چلے جائیے الف مدی بن جائے گا، فتح کو کھینچتے چلے جائیے الف مدی بن جائے گا۔ سواد زبر صداقہ کی جگہ سا، اس فتح کو کھینچ دو سا ہو جائے گا، الف مدی بن جائے گا۔ لہذا جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ الف مدی جو ہے وہ ایک فتح کا ہی کنٹینیو ہے، فتح کا ہی زبر کا ہی کنٹینیو ہے، تو جب اسی کا کنٹینیو ہے تو پھر اس میں تفخیم اور ترقیق کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ اس کی تفخیم اور ترقیق کا حکم وہی ہے جو اس سے پہلے جس میں فتح ہے، یعنی اس والے کا، اس کا جو حکم اس الف مدی کا وہی حکم، مطلب اگر اس حرف میں اس سے پہلے جو فتح ہے جس کے اوپر یہ فتح آیا ہے اس حرف میں اگر تفخیم ہو رہی ہے تو اس میں بھی تفخیم ہوگی، اگر اس میں ترقیق ہو رہی ہے تو اس میں بھی مسئلہ دیکھیے۔
यशहु। यशा देखें सात क्या है, हुरूफ हुआ है ना हुरूफ इस्तिअला में से। जी हुरूफ इस्तिअला में की हुरूफ इसकी स्वाद की सिफत क्या है कि इस्तिअला है, सिफत इसमें इस्तिअला पाई जाती है, यानी इसको अदा करते वक्त ज़बान की जड़ तालु की तरफ जाती है। इसका हुक्म क्या है, सिफत तो इसकी इस्तिअला है, हुक्म क्या है तफखीम। याद है हुरूफ इस्तिअला को मुंह भर के दुरुस्त और मुंह भर के अदा किया जाता 100 ठीक है। लेकिन हुरूफ इस्तिअला 7 है ना, बाकी जो हुरूफ हैं वो हुरूफ कौन से हैं, इस्तिफाल, जिनमें ज़बान की जड़ नीचे जाती है। उनकी सिफत उनके अहकाम क्या है, उनका हुक्म यह है कि वो उनको अदा करते वक्त उसको कम हजम अदा करेंगे मुंह खाली करके। तो उसमें शीन है नहीं, स्वाद हुरूफ है इस्तिअला के अलावा में शीन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कीजिए, यहाँ अलिफ मद्दी यानी अलिफ से पहले फतह हो, अलिफ से पहले फतह है, तो यहाँ पे अलिफ में तफखीम है, यहाँ तरकीक है। क्यों बोलिए, हेलो जी मैंने यहाँ मैंने क्या कहा आपको वैसे? आगा सवाल नहीं समझ में आया आपको क्या। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि स्वाद अलिफ ज़बर सा में भी अलिफ मद्दी है, अलिफ साकिन उससे पहले फतहा, यशा में भी अलिफ साकिन उससे पहले फतहा है, लेकिन यहाँ पे तफखीम है, यहाँ तरकीक है अलिफ में, सकीना किसके यहाँ शोर है ये? अजरा खातून खार माइक बंद कीजिए, कोई शोर है आपके यहाँ, कैसा अजीब सन्नाटा है, वो है घर पे सनसनाहट है कुछ। अभी बाकी सबको आवाज आ रही है, तहसीन फातिमे ज़हीन फातिमे खार सबको आवाज आ रही है? आप गौर से सुनिएगा, माइक बंद कीजिए, जब मैं कहूँ तब बोलिएगा, फिलहाल गौर से सुनिए। देखिए अलिफ में मद्दी यहाँ भी है, सादिक में भी अलिफ साकिन उससे पहले फतहा, यशा में भी अलिफ साकिन उससे पहले फतहा है, दोनों जगह फतहा है। तो ये कह रहे हैं कि अलिफ मद्दी में कहाँ तरकीक होगी, तब कहाँ तफखीम होगी। इसके लिए हमें ये देखना है कि अलिफ मद्दी असल में क्या है, फतह का कंटिन्यू तो है, इस फतह को खींचते चले जाइए अलिफ बन जाएगा, फतह का कंटिन्यू। लिहाजा अलिफ का हुक्म वही हुक्म है जो उसके जिसका ये पाया करार पाया है। यहाँ पे स्वाद का पाया करार पाया है अलिफ, यहाँ शीन का, यहाँ शीन को खींच के अलिफ बन गया है, यहाँ स्वाद को खींच के अलिफ मद्दी बन गया है। लिहाजा इसका हुक्म उसी वही वाले हर्फ का होगा जो जिसका ये दुम्बाला, जिसका ये पाया करार पाया है, पाया यानी जिसके ऊपर टिका है आपके अलिफ मद्दी। तो यहाँ स्वाद पे है, यहाँ शीन पे है। तो अब स्वाद में अगर तफखीम हो रही है तो अलिफ में यहाँ तफखीम होगी, यहाँ शीन में तरकीक हो रही है तो अलिफ में तरकीक होगी। तो अलिफ की तफखीम और तरकीक का हुक्म वही है जिसके बाद जिसका वो बुनियाद करार पाया है, जिसका वो पाया करार पाया है अलिफ मद्दी। यहाँ स्वाद का पाया करार पाया, यहाँ शीन का। यहाँ स्वाद में तफखीम तो इसमें अलिफ में तफखीम, यहाँ शीन में तरकीक तो अलिफ में तरकीक। समझ में आया जरा बतूल? आगा कैसे तरकीक होगी, नहीं समझ में आया भाई। अलिफ मद्दी का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए, अलिफ मद्दी को? जी आगा अलिफ साकिन और उससे पहले फतह हो। हाँ, यानी क्या मतलब है, अरबी में अगर आपने पहले दर्स में पढ़ा हो कि जबर जेर पेश जो है एक हरकत पूता होती है, कशीदा हरकत पूता छोटी हरकतें जबर जेर पेश है, इनको ज्यादा खींचना नहीं है। जबर को अगर ज्यादा खींच देंगे तो अलिफ बन जाएगा, जेर को ज्यादा खींच देंगे तो या बन जाएगी, पेश को ज्यादा खींच देंगे तो वाव बन जाएगा। तो अरबी मद्दी जो है वो ये अलिफ मद्दी जो है जबर ही तो है खींचा हुआ, पेशी तो खींचा हुआ पेशी तो है, या खींची भी आई तो है, तो अलिफ क्योंकि खींचा हुआ हर जबर ही है, लिहाजा उसी जबर जिसके ऊपर है उस हर्फ का जो हुक्म है वही इस अलिफ का हुक्म है। अगर उस हर्फ में तफखीम हुई है तो अलिफ को भी मोटा पुरहजम अदा कीजिए, और अगर उसमें उसको तरकीक हुई है शीन में जैसे तो अलिफ को भी आप तरकीक कीजिए। यहाँ कहिए सौ, आप समझ में आया? जी समझ में आया। यहाँ कहिए यशा, यहाँ पे अलिफ को मोटा पुरहजम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो जबर को खींच के आया है ये जबर शीन के ऊपर है, शीन में तरकीक हो रही है। यहाँ पे अलिफ खींचा है जबर से, और जबर किसके ऊपर है? स्वाद पे। स्वाद है हुरूफ इस्तिअला, उसकी
तफखीम, लिहाजा यहाँ अलिफ में भी तफखीम कीजिए मोटा, सादिक सादिक, यशा, लेकिन यहाँ नहीं यशा, यहाँ अलिफ में तरकीक होगी। समझ में आया? जी जी आगा, आप समझ में आ गया। अज़रतुल आपको समझ में आया? भले आगा। लग नहीं रहा आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जैसा होना चाहिए। अजरा खातून खार आपको समझ में आया? जी तहसीन फातिमा आपको समझ में आया? जी आगा। ज़हीन फातिमा खार आपको समझ में आया? जी फातिमा जहरा, जी आया। जामीन, जहरा, सकीना, आप लोगों को समझ में आया? ठीक। तो अलिफ मद्दी का हुक्म तफखीम और तरकीक के लिहाज से वही है कि जिसके बाद ये आया है, जिस फतह के बाद आया है वो फतह जिस पे है उसमें तफखीम, इसमें तफखीम, उसमें तरकीक, तो इसमें तरकीक। समझ में आएगी बात? ये कह रहे हैं अलिफ मद्दी हकीकत जी। में दुम्बाले फतह, दुम्बाले फतह का फतह। कंटिन्यू है। फतेह की दुम है, यानी फतेह को खींचते चले जाइए, उसी का कंटिन्यू है ये। अलिफ को जबर को खींच दीजिए, अलिफ बन जाता है। ज्यादा लंबा खींच देंगे अगर जबर को तो अलिफ बन जाता है या नहीं बन जाता है? जी आगा। लिहाजा वो मानंद खुद फतह, खुद फतेही की तरह, क्योंकि अलिफ फतेही, फतह खिंचा हुआ फतेही तो है, लिहाजा फतेह की तरह अज लिहाज तफखीम और तरकीक, तरकीक और तफखीम के लिहाज से उस हर्फ का ताबे है कि जो पाए अलिफ शुद्यास, अलिफ का पाया बना है। जैसे यशा में शीन और सादिक में स्वाद है। बस लिहाजा अगर हरफी के पाया अलिफ मद्दियस, वो हर्फ जो अलिफ मद्दी का पाया है, यानी अलिफ साकिन से पहले जो फतह है, वो फतह जिसके ऊपर है, वो हर्फ मुफख्खम बाशद, अगर उसमें तफखीम हो तो अलिफ नीद बाया तफखीम शवत, अलिफ में भी तफखीम होनी चाहिए, तफखीम होनी चाहिए। बिलाक्स इसके उल्टा अगर हर्फ मज़कूर वो जिक्र हुआ वो हर्फ जिसके वो हर्फ मज़कूर जिस हर्फ के बारे में हम बता रहे हैं, कौन सा हर्फ? जो अलिफ मद्दी का पाया करार पाया, अगर उसमें तरकीक में शवा तरकीक हो तो अलिफ नीस तरकीक में गर्दा, तो अलिफ भी तरकीक होगा। ठीक है? ठीक है? ठीक। देखिए तफखीम की मिसाल देखिए, अलिफ मद्दी की तफखीम की मिसाल, क़ाल, कहिए क़ाल, अलिफ मद्दी जबर का खिंचाव है ना, जबर काय के ऊपर है? काफ पे, काफ में हो रही है तफखीम, तो अलिफ को भी क़ाफ में तफखीम कीजिए, क़ाफ। स्वादिक, स्वाद पे जबर है, उसी को जबर को खींच दो तो अलिफ पर बना है, तो स्वाद में तफखीम तो अलिफ में सब तफखीम। तामिर, ज़ाद में तफखीम तो अलिफ में तफखीम। फद्दाहु, फद्दाहु, लाम में तफखीम और तरवरी तगलीज नहीं जी। लिहाजा लाम के बाद जो अलिफ ला, फद्दा, तो ला उसमें अलिफ में भी तफखीम। यदुद्दा, लाम में तरवरी तगलीज, लिहाजा इसके बाद अलिफ मद्दी में भी तगलीज, यानी वो तफखीम होगी। राज़िकीना, रा में देखिए तफखीम हो रही नहीं हो रही? रा पे फतह है, उसके बाद अलिफ मद्दी है ना, तो रे को खींच के, तो रे का हुक्म है तफखीम, तो अलिफ में भी तफखीम होगी। राज़िकीना, तरकीब में अलिफ मद्दी की तरकीब की मिसाल, यशाउ। अब यहाँ पे अलिफ को मोटा कुरहज मदा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये शीन का पाया करार पाया है और शीन में हो रही है तरकीब। फलम्मा, फलम्मा में अलिफ मद्दी मीम का पाया करार पाया, मीम में हो रही है तरकीब, क्योंकि 7 हुरूफ में होती है तफखीम, स्वाद ज़ात, वो जो हुरूफ है रा वगैरह। मालिकी, मीम के बाद अलिफ है, अलिफ का पाया है मीम, मीम में हो रही है तरकीब, अलिफ में भी मालिक, अमीनी कहेंगे मोर नहीं, मालिकी। इंसानु, अलिफ मद्दी सीन का पाया है ना, सीन हो रही है तरकीब, तो इसमें भी तरकीब। ईमान, अलिफ मद्दी है, मीम का पाया, मीम में हो रही है तरकीब, तो अलिफ में भी यहाँ तरकीब होगी। समझ में आया ये दर्स या नहीं? जी जी आगा, जी सबको समझ में आया? जी जी। ठीक है, सवालात और तमरीनात, सवालात क्या है? कलमात ज़ीद नीचे के कलमे में, सुने मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मेरी सुन लीजिए, दर कलमात ज़ीद नीचे जो कलमात हैं, आखिरी, नसरुल्लाह, वज़कुर रब्बक, इनमें हर्फ रा का क्या हुक्म है? तफखीम या तरकीब, आपको बताना है। यहाँ पे किताब में या कापी बनानी हो तो लिख लेना, जिनमें तफखीम हो रही है उनको यहाँ लिख दीजिएगा, जिनमें तरकीब हो रही है उनको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है? 2
سورہ انبیاء کو 24ویں آیت سے لے کے امتخذوا سے لے کے آخر تک 28ویں آیت کے آخر تک تلاوت کیجئے، اور تفخیم اور ترقیق حروف کی تفخیم اور ترقیق کے جو موارد ہیں ان کو دقت سے ان پہ توجہ کیجئے. یہ پریکٹس اور تمرین آپ کی اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ. ٹائم تمام. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل